ملک الموت، ڈیتھ اینجل یا حضرت عزرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جس کا سامنا ہر انسان نے کرنا ہے۔ اربوں انسانوں کی روح قبض کرنے کے بعد وہ شیطان کی روح کس طرح قبض کریں گے، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری آخر ملک الموت کو ہی کیوں دی گئی؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق جسے اس کائنات سے بھی پہلے پیدا کیا گیا، انہیں انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے پیدا کیا گیا، لیکن کتنا پہلے اس بارے میں کوئی اسلامی روایت موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق کے اندر 4 فرشتے اتنے مقرب ترین اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ ان کے ذمہ کائنات کے سب سے بڑے کام ہیں، جنہیں وہ بنا تھکے ہر لمحے سر انجام دے رہے ہیں۔ رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان چاروں فرشتوں کو سب فرشتوں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جسے وہ خود بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ماتحت کام کرنے والے نمائندے یا مددگار فرشتے بھی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ روح قبض کر کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ شکل بدل سکتے ہیں، اور کئی روایات کے اندر ملک الموت انسان کی شکل کے اندر انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمان سے بھی زیادہ بلند تھا، اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرا ہوا تھا۔ سفر معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کے سامنے کا منہ نور کا بنا ہے، جس سے وہ مومنین اور نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے، جس سے وہ کفار اور مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے، وہ گناہگار ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ بایاں منہ قہر کا بنا ہے، جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ ان کے بھی 4 پر ہیں، لیکن وہ پرندوں جیسے نہیں، بلکہ وہ صرف سمجھانے کی غرض سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کے پاؤں زمین پر جبکہ سر آسمان سے بھی اوپر، جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے یہ خود حاضر ہوتے ہیں، جبکہ عام روح کو قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ کائنات میں واحد ہستی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی روح قبض کرنے سے پہلے یہ حکم تھا نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا، نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح کو قبض کرنا، بلکہ وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو انہیں رہنے دینا، اور انہیں بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے شوق میں ہے، لہذا اجازت ملنے پر آپ کی روح کو قبض کیا گیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا اور نہ ہی ملے گا۔ قیامت کے روز شیطان جب لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، تو تب شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو قیامت تک کا وقت دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک حصے سے غوطہ لگا کر دوسرے حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ غوطہ لگا کر تیسرے کونے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر ملک الموت پہلے سے وہاں کھڑے ہوں گے، یوں وہ ان سے کسی طرح بھی بچ نہ پائے گا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیں گے۔ ملک الموت کو ہی لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ آئے جس جگہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے قسم دی، خدا را یہ خاک یہاں سے مت لے جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گناہگار ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر واپس آ گئے، جس کے بعد میکائیل علیہ السلام پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی اس خاک کو لیے بغیر واپس آ گئے۔ ان کے بعد ملک الموت کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے وہی کہا جو ان سے پہلے فرشتوں کو کہا تھا، لیکن ملک الموت نے زمین سے فرمایا، تو مجھے جس رب کی قسم دے رہی ہے
میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزرائیل تمہارے دل ان معاملات کے اندر بہت سخت ہیں، تم کسی بھی شخص کے ماتم کرنے یا قسم دینے یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح کو قبض کرنے کا ذمہ تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اس طرح تو آدم کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر مت کرو، میں ہر شخص کی موت کی وجہ مقرر کر دوں گا، لہٰذا وہ خود کو اس کا قصوروار جانیں گے نہ کہ تمہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو آپ غور و فکر کریں اپنے اوپر بھی اور اپنے ارد گرد بھی کہ ہم اور ہمارے آس پاس کے لوگ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔